بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہماری زندگی میں مختلف قسم کے ادوار آتے رہتے ہیں، کبھی خوشیوں کے، کبھی غموں کے۔ زندگی اونچ نیچ کا مجموعہ ہے اور زندگی میں حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن ہم لوگ غم میں بہت جلدی ہار جاتے ہیں اور پریشان ہو کر بالکل ڈھہ جاتے ہیں، اور ہمارا رونے دھونے اور شکوے شکایتوں پر زور ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زندگی میں کتنا بھی غم ملے، آپ کبھی بھی مایوسی کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی بڑی خواہش پوری نہ ہو تو اسے اللہ کی رضا سمجھ کر راضی رہیں۔ اللہ رب العزت اس سے بہتر، یعنی جو آپ چاہتے ہیں اس سے بہتر نعمت کی صورت میں آپ کی دعاؤں کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر قسم کے رنج و غم کی صورت میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے کی عادت ڈالے۔ بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس کی طرف آنے والی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے اور اس کی مرضی سے آتی ہے، چنانچہ وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے یا ہمارے اوپر کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس حالت میں یا اس سے پہلے بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ہر حالت میں صبر و شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جس غم کے نتیجے میں انسان صبر، شکر اور قناعت اور رضا جیسے اوصاف اپناتا ہے، وہ غم زندگی میں خوشیوں کی بہاریں لاتا ہے، اور جس غم کے نتیجے میں انسان بے صبری اور ناشکری اور شکایت کا اظہار کرتا رہتا ہے، وہ جو غم ہے وہ زندگی میں کی تکلیفوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی غم کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر و شکر کر لیں تو دل کو اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا فن سیکھ لیتا ہے۔ اور انسان جب غم کو اللہ رب العزت کی رضا سمجھ کر اس میں راحت محسوس کرنے کی بجائے غم کی شدت کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو کچھ لوگ خودکشی تک جا پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ اگرچہ آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دنیاوی علائشوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، یعنی دنیاوی علائش کا مطلب ہوتا ہے برائیوں یا گندگیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روحانی پاکیزگی کے کمال سے عاری ہو چکی ہے، پھر بھی اسلام کی تعلیمات کا فیض ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کی شرح دیگر مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام ہمیں غم کو اپنے اوپر طاری کر کے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ ایک بین الاقوامی تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ایسے لوگ کرتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ اسلام میں مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، اور مایوسی سے دور رہنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ دنیا میں انسان ہر طرح کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ بعض ہمارے اپنے جو ہوتے ہیں وہ جن کے بغیر ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، یا پھر وہ کسی اور وجہ سے دنیا میں ہی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کسی نہ کسی صورت میں آپ کے لیے اس میں بہتری ہی رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلا شبہ کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور یہی سوچ، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا جو فن ہے، جو یہ اعتماد ہے، جو یہ یقین ہے، یہی ہمیں زندگی میں بھرپور طریقے سے آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، ہمیں دین و دنیا میں کامیابی کے ساتھ چلنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ وگرنہ لوگ اگر اس چیز پر کاربند نہ ہوں تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔